تو سفر تو ابھی کافی چل رہا ہے آگے، بلکہ سفر تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ آگے ہی آگے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ نئے لوگوں میں آپ کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں اور وہ کیا آپ کو ایڈوائز کریں گے؟ ابھی ینگ لائرس کو بھی دیکھا ہوگا، ینگ ججز کو بھی دیکھا ہوگا، یہ تو لوگوں کی انسپائریشن تو بہت ہوتی ہے، آپ ان کو عملی زندگی میں کیا وہ دیں گے رائے؟ سب سے زیادہ تو انسپائریشن کی ان کو ضرورت ہے اس لحاظ سے کہ ان کو اپنا کوئی رول ماڈل ضرور بنانا چاہیے، صحیح، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو۔ اور رول ماڈل میں تو اگر انسان دیکھے مسلمان ہونے کے حیثیت سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو ایک دفعہ ہر جج، ہر وکیل، ہر ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی ضرور پڑھ لے۔ اتنی کتابیں پڑھتا ہے وہ، اتنا لا کی، ڈاکٹری کی، فلاسفی کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتا۔ صحیح، ایک تو کتاب وہ ضرور، جس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلام پاک کا ایک دفعہ ترجمہ تو ضرور پڑھ لیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہو کہ آپ نے جو ایک واحد کتاب بھیجی تھی اس کو میں نے پڑھا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی وہ ضرور پڑھیں۔ تیسری چیز یہ، جو آپ کے ساتھ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے سیکھیں، اور ان سے سیکھنے کے لیے میں نے بہت سیکھا اپنے کولیگ سے، اپنے سینئر سے۔ جو سب سے زیادہ کامن بات ہے وہ سچائی کی ہے، کہ انسان سچا ہو۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، قصور ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن غلطیوں کو اور قصور کو جھوٹ کے ذریعے چھپانا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، اپنے جو حضور اکرم کی بات کی، تو ایمانداری بات ہے کہ ان کی زندگی کے اتنے سارے ڈائمینشن ہیں، اتنے سارے پہلو ہیں کہ آپ سے بڑا فاتح کوئی نہیں تھا، یہ بالکل، کہ کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ آپ سے بڑا مبلغ کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں تھا، آپ ریاست کے اندر گئی لیکن اپنی شناخت میں معلم کی رکھی۔ آپ سے بڑا جج کوئی نہیں تھا، جی، جج کوئی نہیں تھا یہ، لیکن سب چیزوں کے باوجود انہوں نے اپنی پہچان بتائی کہ میں معلم ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ تو انہوں نے یہ رول بتایا کہ سکھانے کی کیا اہمیت ہے۔ حالانکہ آپ امی تھے، ظاہر ہے آپ کو کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں لی، اور جب بھی ان کی حدیث ہے کہ اگر چوری کے الزام میری بیٹی فاطمہ پہ آئے تو اس کو ثابت ہونے پہ اس کا ہاتھ بھی میں کاٹوں گا۔ جی، اتنے بڑے یہ انصاف کا یہ تقاضا ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے کہ گواہی دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے قربا کے خلاف ہو، اور جب اللہ کے لیے گواہی دو۔ جب بات نکلی سرکار کی تو آپ دیکھیں نا کہ جب وہ طائف کی گھاٹی میں گزر رہے تھے اور اتنے پتھر مار تھے لوگوں نے کہ ان کا جو تھا وہ پسینے اور خون جو تھا ان کی ایڑی تک پہنچا تھا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑی اس میں گرا دیں گے، آپ نے منع کر دیا۔ مطلب ان کی ایسی سی قوت برداشت کی تھی چیزیں کہ جب آپ نے فتح مکہ کیا تو آپ سر جھکا کے آیت پڑھتے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اور سب سے بڑے دشمن کو صرف یہ نہیں کہ معاف کیا، جی، بلکہ اس کے گھر کو پناہ گاہ بنا دی کہ جو بھی اس گھر میں آئے اس کو بھی پناہ حاصل ہے۔ مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو بھی، اور جو ہمارے ماشاءاللہ ایسے حضرات ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، ان کو یہ سافٹ ویلیو کیوں نہیں وہ ہائی لائٹ کرتے کہ بھائی تم کس بات کی نفرت کر رہے ہو؟ جی بالکل، مطلب اگر کس بات کا انتقام لے رہے ہو۔ انفارچونیٹلی مطلب ہماری گفتگو ایسا تو نہیں ہے، لیکن جو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ واحد مذہب ہے جس کے علماء جتنے تھے انہوں نے آج تک اتنے مسلمان نہیں بنائے جتنا انہوں نے کافر بنائے گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ فیکٹ یہ، اگر آپ سارے فتوے اکٹھے کر لیں تو شاید میں خیال مسلمان کوئی نہیں ہے، آپ کے نزدیک میں کافر ہوں، میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو لیکن جو ہمیں جو رول ماڈل ہمارے لیے ہے اس میں کتنی قوت برداشت تھی، کتنا اس میں پیار تھا، کتنا اس میں پوزیٹیو حقوق سے مطلب جو بتا دی باتیں۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم زندگی کو، پریکٹیکل زندگی کو آغاز کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کو دیکھ لیا کریں، اس سیرت کو پڑھ لیں، ان کی مثالوں کو دیکھ لیں، اور ہم جتنے ہی پڑھے سے پڑھے اس سے بڑے تو نہیں سکتے نا، یہ خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ یہ آپ کو دوسری چیز یہ کہ آپ جب بھی کوئی کیریئر شروع کریں گے آپ کے اوپر سخت وقت آئے گا، جی، آپ میں صبر ہونا چاہیے۔ جی، ایز اے وکیل آپ وکالت کرتے ہی آپ کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں ہوں گے، بالکل صحیح بات، اور آپ اپنی قسمت پہ بھروسہ کریں کہ جو میری قسمت میں رزق لکھ دے گیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ جی، آپ کا عمل درست ہونا چاہیے، جی، تو آپ کوئی شارٹ کٹ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اور میرا خیال یہ ہر پروفیشن کے لیے ہے جی، کہ آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا اور اپنے سینئر سے سیکھنا پڑے گا، اور پیسے کی طرف نہیں بھاگنا۔
پیسہ اگر آپ نے پیسہ کو اپنا مطمع نظر نہیں بنایا تو بعد میں پیسہ خود آپ کی طرف آئے گا. تو آپ صبر سے کام لیں, سیکھیں, اور جج کی حیثیت سے بھی اگر آپ نئے سول جج ہیں تو آپ میں 2-3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے. ایک تو ڈسپلن ہونا چاہیے, دوسرا صبر ہونا چاہیے, تیسرا سننے کی طاقت ہونی چاہیے. اچھا, اب لوگ یہاں پہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے, ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. ہمارے بدنصیبی یہ ہے برداشت نہیں ہے, ججوں کی ہر ٹریننگ ہوتی ہے لیکن سننے کی ٹریننگ نہیں ہوتی. جی مطلب میں اکثر جوڈیشل اکیڈمی میں کہتا ہوں کہ جج کی سب سے بڑی صلاحیت جو ہے وہ اس کی سننے کی کیفیت ہے, کہ وہ غلط بات اگر سامنے کوئی کہہ بھی رہا ہے تو آپ اس کو سنیں اور اس کو برداشت کریں. ایز اے ٹرینر جو میں جب کبھی لیکچر کا دیتا ہوں تو میں اسی زیادہ میرا ایمفیسس یا میرا زور اسی بات کی ہوتا ہے کہ ہمارا قوم کا مزاج ہے کہ وی آلویز لسن ٹو ریسپونڈ, وی نیور لسن ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا, ہم نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ یہ آگے کہے گا اور ٹھا کر کے جواب اس کے منہ مار دیا. ہم نے اس کے مسئلے کو بھی سمجھے نہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, نہ صرف ججز ایک تو ہوتی ہے ہیئرنگ, جی, ایک ہوتی ہے لسننگ. جی جی جی, تو آپ لسننگ کریں. لسننگ کا یہ کہ جو آپ سے بات کہہ رہا ہے آدمی, مطلب شور اور سماعت, آپ اس کو دیکھیں کس لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے, اور آپ کے اندر دوسرے اس کے جوتے میں جا کے دیکھیں اس کے کیوں کہہ رہا ہے, ہاں کیوں کہہ رہا ہے, کیا واقعات ہے. تیسرا یہ کہ جج کو ہمیشہ فیصلہ ریکارڈ کے مطابق کرنا چاہیے. جی جی, اپنی رائے کا اس میں اظہار نہیں ہونی چاہیے, باعث نہیں ہونی چاہیے, سنی سنائی باتوں کے اوپر توجہ نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ریکارڈ پر آ گیا ہے اسی ریکارڈ کے مطابق فیصلہ ہو, اور فیصلہ کرتے وقت یہ نہ سمجھے کہ میرا فیصلہ جو ہے وہ آخری فیصلہ ہے اور یہی صحیح فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے فیصلے میں غلطیاں ہوں, اور اگر اپیلیٹ اتھارٹی اس فیصلے کو کالعدم قرار دے تو اس پہ بھی آپ خوش ہوں کہ ایک انصاف کا تقاضا پورا ہوا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اور صبر سے کام لیں اور ڈسپلن رہیں, یہی میری ایڈوائس ہے. تو اچھا وقت رہا, اور میرا خیال ہے آپ کی وجہ سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم بھی دیا, اور ابھی تو آپ سے باتیں چلتی رہیں گی. ویسے پوچھنا بھی ہے مجھے کہ آگے ہائی کورٹ میں کیا رہا, وہ گیم رہے چلتی رہی. تو لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہاں پہ آتے یہ باتیں بھی بہت ضروری تھی کہ نئے لوگوں کو کیا گائیڈ کیا. جی, بس نئے لوگوں میں تھوڑی سی برداشت کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے, اور جلدی بھی ہے چیزوں میں. جلدی کس بات کی ہے ان کو؟ جلدی اس بات کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آگے نکل جائے. میرے سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے بھی اپنا کیریئر دیکھا, ہم نے اپنا کیریئر دیکھا, بھائی ہم نے دھکے کھائے پہلے, ہم نے دھکے کھائے. موٹر سائیکل کے اوپر جب کیک ٹوٹ گئی تو کیک کے پیسے لگانے نہیں ہوتے. لیکن آج کے بچے یہ کہتے ہیں ان کے پاس جو 1800 کی گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں. اور آج کل جتنی سہولتیں ہیں, ہمارے زمانے میں تو سہولت جیسے میں نے کہا نا, ڈسٹرکٹ جج تک گاڑی نہیں ہوتی تھی. ہائی کورٹ میں بھی بہت بعد میں گاڑی آئی اور سب بسوں سے ٹریول کرتے تھے. آج سول جج جب آتا ہے 18 گریڈ میں آتا ہے اور اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے, سرکاری گاڑی. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب چونکہ سینئر بیوروکریٹ تھے تو ہمارے گھر میں گاڑی بھی تھی. جی, تو ایک دفعہ وہ ابو نے آ کے گھر میں خوشخبری سنائی کہ میرا گاڑی کے لون کا انٹیکمنٹ ہو گیا ہے, اور ایسی 15-20 ہزار کی گاڑی جو مجھے تھی, تو اگر میں چاہوں تو 20 ہزار کی گاڑی خرید سکتا ہوں. میرے تو ایکسائٹمنٹ سے برا حال, اور صبح شام ابو لیتے کیوں نہیں, ابو لیتے کیوں نہیں. تو ابو نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا گاڑی تو میں لے لوں لیکن 4.5 روپے گیلن کا پیٹرول یا کیسے افورڈ کریں گا. وہاں کہ ایک گیلن میں کوئی 5 لیٹر پیٹرول ہوگا. بالکل. تو کہیں بیٹا گاڑی تو میں لے لوں لیکن 4.5 روپے گیلن کا پیٹرول کہاں سے آئے گا, 1 روپے لیٹر. تو سب ٹائم کا گیم ہے. نہیں, حقیقت ہے کہ آج کے بچوں کو جو سہولیات میسر ہے ہم نے کہاں دیکھی تھی. ہاں, میں آج کی نوجوان نسل جو ہمارے جو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بچے بھی اپنے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, بات کہوں گا کہ بے صبری کس بات کی ہے, آہستہ آہستہ چلے. مطلب آپ کو اگر دمبا بھی کھانا ہے, بکرا بھی کھانا ہے, وہ بھی کھانا ہے, نوالا کر کے ہے. اوور نائٹ تو چیزیں نہیں آتی کبھی کسی انداز سے. ہے اوور نائٹ جو اس کے لیے راستہ جو ہے نا بڑا ایک, اور آپ کے ہر سینئر نے وہ تکالیف اٹھائی ہوئی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ہائی کورٹ کے جج کو 5,000 روپے تنخواہ ملتی تھی. جب میں سول جج ہوا تو مجھے 900 روپے تنخواہ. جی, آج کا سول جج جو ہے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا. جی, گاڑی کے ساتھ, ساری مراحت کے ساتھ. جی جی. تو لیکن یہ کہ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے. جی بالکل. اور انٹرویو آپ کا ہے, باتیں بھی اپنی یاد آ رہی ہیں کہ جب میں BA کا میں نے امتحان دیا اور سب آخر وقت میں آنے کے بعد
اپنے اساتذہ سے میں خداحافظ کرنے گیا اور وہاں پہ میں گیا اس کے اندر جو اسٹاف روم کے اندر گیا تو میرے ایک انگریزی کے استاد تھے, آج بھی ان کی شکل میں یاد ہے, ان کا خاص لمبا ہائٹ, عاشق صاحب کا نام تھا. تو ان سے جا کے ملا, ان کے گھٹے چھوئے, ان سے اجازت لی میں نے کہ جا رہا ہوں, بڑی محبت سے ملے گی. تو جب میں واپس نکلا تھا اسٹاف کو روم سے تو باہر نہ بلایا, فاروق کہاں ہے, چلا گیا اندر. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے کہ دیکھو اپنی زندگی میں ایک چیز یاد رکھنا ہے. جی سر, کہیں گے فرسٹ ڈیزائر دین ڈیزائر. بالکل وہ جملہ ایسا کھپ کے رہ گیا. بالکل زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ مجھ سے نالائق آدمی کہاں پہنچ گیا. میں کہتا ہوں یار تمہیں کیا انکمپیٹنسی کا کمپٹیشن ہو رہا ہے. تو ایسے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا, الحمدللہ چیزیں ملی بھی, چیزیں نہیں ملی. میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اسس کیا کیا میں ڈیزرو کرتا تھا. اندر سے دل سے آواز ہے کہ نہیں, میں ڈیزرو تو نہیں کرتا تھا. تو اس پہ بھی اگر ہو جائے تو بڑا اچھا رہتا ہے. حقیقت ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہوا ہے وہ میری قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ملا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اگر کسی دوسرے کو آپ سے زیادہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زیادہ احسان کیا آپ سے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں لڑ سکتے. ہاں, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں ایک چیز اور چاہوں گا آپ سے بتانے کا لوگوں کو یہ کہ جس پروفیشن میں ہیں اور جتنا اس میں ان کا کام ہے, تو آدھا کام تو وہ ان کا منشی یا وہ ان کا ٹائپسٹ جو کہ ورڈ پروسیس جانتا ہے وہ کر دیتا ہے کہ کٹ پیسٹ کر کے پوری پٹیشن تیار کر دی ہے. میں دیکھا ہوں کہ نئے ججز کے اندر ذرا کچھ پڑھنے کا رواج اور وہ ذرا کچھ کم نہیں پہلے سے. پڑھنے کا نئے وکیلوں کے اندر یہ پڑھنے کا رواج تو ہماری پوری سوسائٹی سے کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. وکیل کو بھی اصل اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھ رہا. اب اگر آپ وکیل سے بات کریں کہ بھائی اب وہ تمہاری لائبریری کہاں ہے, جی تمہاری وہ کتابیں کہاں ہیں, تم کورٹ میں جاتے ہو تو تم کتابیں لے کے نہیں جا رہے, خالی ایک فائل پکڑی اور چل دیے, تو وکیل اس کا پتہ ہے آپ کیا جواب دے کہ صاحب جب ہم کتابیں دیتے ہیں جج کون سی پڑھتے ہیں. صحیح. تو یہ بڑی مطلب وکیل نے اپنا کام کرنا ہے اور جج نے اپنا کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جج کا ججمنٹ اچھا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جج کو اسسٹنس وکیل کی طرف سے اچھی ملی ہے. اگر آپ وکیل کی حیثیت سے اچھی اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ پڑھ کے جا رہے ہیں, اپنے دلائل اچھے دے رہے ہیں اور آپ نظائر دے رہے ہیں اور ہر آرگومنٹ کی سپورٹ میں ایک نظیر پیش کر رہے ہیں, تو جج کو آپ نے فل اسسٹنس پرووائڈ کی اور جج اس بات سے خوش بھی ہوگا اور اس کو انصاف فراہم کرنے میں مدد ملے گی اور وہ آپ کا شکر گزار ہوگا. اور آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ جج پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, کیونکہ اگر جج نہیں پڑھ رہا ہوگا تو اس کے ججمنٹ سے ظاہر ہو جائے گا کہ بغیر پڑھا لکھا جج ہے اور وہ ہائی کورٹ اس کو پھر نہیں چھوڑے گا. تو آپ اپنا کام پورا کریں, محنت کریں, کیس کو فیکٹس پہ بھی اور لا پہ بھی پوری طریقے سے غور کریں, اس کے نظائر نکالیں اور کیس کو سمجھ کے آرگو کریں اور پھر دیکھیں آپ کہ آپ کو خود کتنا فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا کلائنٹ کا آپ کے اوپر کتنا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی آپ کی ذاتی کرے گا. تو یہ چیز ہے بنیادی طور سے کہ ہمارے ہاں اب لوگ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کے اور اپنی جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی کرتے ہیں.